ایجنٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ جتنے بھی دلے پھر رہے ہیں آئین شکنی کرنے کے لیے، اور یہ جتنے بھی دلے مافیا کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو ان کا حق حکمرانی نہ ملے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی ہمیں لسٹیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو بہاری ہے کالیے کی اولاد، اس سمیت جتنے بھی یہ ہیں، اور ان کا قانون اور آئین کے مطابق ہمیں ٹرائل کرنا چاہیے. میری یہ سجیشن ہے. جی اوور ٹو یو. ویل سیڈ سر، ویل سیڈ. جی فوزیہ. ممتان بھائی، ایک یہ بھی بات ہے، اور یہ ایک اور چیز ہے کہ ہم نے یہ تو باتیں کی ہیں کہ ووٹ کاسٹ ہوگا اور اس کی حفاظت ہوگی اور سب کچھ، مگر جب کاؤنٹنگ پہ بات آتی ہے، کاؤنٹنگ میں وہاں پہ بھی سیکیورٹی ضروری ہے. جب اس کا کیا، مجھے پاکستان کا نہیں پتا، مجھے ادھر کا ہی پتا ہے کہ پاکستان میں جب کاؤنٹنگ ہوتا ہے اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی، وہاں پہ اپنے بندے ہو سکتے ہیں. جی اوسی بھائی، آپ کو اس بارے میں کوئی آئیڈیا ہوگا تو پلیز میں جواب دوں گائڈ گا، کر میں جواب دوں گا ذرا پلیز. جی افتخار بھائی دے دے جواب، ورنہ میں دے دیتا ہوں. چلیں زیادہ اوور ٹو یو. چانس ہے اگر ہم نے ساری طرف حفاظت کر لی تو ہم نے باکسز ان کے حوالے کر دیے، تو پھر مطلب وہاں پہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان پہ نظر چلیں رکھی جائے. مانو بہن سے جواب لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہی کہ ان کو پتہ ہے. جی مانو بہن سے دے رہے ہیں. جی مانو بہن، ٹرن بھی انہیں کا تھا تو ان کو دیتے ہیں. اوور ٹو یو. جی السلام جی علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جو سسٹر کا سوال ہے، جی بالکل ہوتے ہیں. وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی پارٹی کے ہوتے ہیں. ہر پارٹی کے ڈفرینٹ پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بندے ہوتے ہیں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ کسی بھی تعداد میں ہو سکتے ہیں. تو جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس اس دن مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اگر جو وہاں پہ پورے پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں جو سب کچھ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایماندار ہوں تو کسی بھی طرح کی دھاندلی کا، ریگنگ کا کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. ایکچولی میرے ابو جی جو ہیں وہ ہمیشہ وہ ہیڈ ہوا کرتے تھے پورے یہ جو پولنگ جو ہوتے تھے نا، یہ باکسز ہوتے تھے، بیلٹ باکسز ہوتے تھے، اور جتنی بھی یہ ساری ٹرمینالوجیز، دیٹس وائی آئی ایم ویل اویئر آف ایوری تھنگ ان پاکستان. تو وہ آیا کرتے تھے، تو پھر ان کو ادھر تک پہنچانا اور ان کی حفاظت کرنا، تو یہ سارا ان کا کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایماندار ہوں گے تو ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں تک بات ہے پولنگ ایجنٹس وہاں پہ باقاعدہ موجود ہوتے ہیں، جب اور آپ اس دفعہ پولنگ ایجنٹس انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ انہیں پارٹیز میں سے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے پرووائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ بیکاز پارٹیز کے اگر ان ہوتے کے ہیں. اپنے جیسے پی پرووائڈ ٹی کیے آئی ہوئے ہوتے ہیں then there is a doubt. جی پارٹی کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پی ٹی آئی ہے تو میں چلی جاؤں، آپ چلی جائیں، ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں، جتنے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمدان بھائی ہیں، یہ عابد بھائی ہیں، بی ایف ٹی بھائی ہیں، گجر بھائی ان کو ہیں، کون سب سلیکٹ بن سکتے کرتا ہے؟ ہیں. جی جی میری ان کو نالج کے ریزلٹ مطابق ایسے، اگر میں رانگ ہوں تو پلیز آپ کریکٹ کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. جی اصل میں فضیہ یہ ہوتا ہے کہ نا دونوں پارٹیز کے جو ہے نا نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں. کاؤنٹنگ پروسیس کو وہ لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ میرے خیال سے. جی دیٹس گڈ دین، اگر وہ اللہ کرے کہ وہ آنےسٹ ہوں. جی 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 بالکل. عارف صاحب. عارف صاحب، اسی بھائی کوئی کوشچن رکھنا چاہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جی سر، آپ کی جی بات میں بی ایف ٹی بھائی میں نے آپ کو ایک نوٹس بھیجا تھا شام میں. یہ جو کچھ ہماری وومنس جو امیدوار ہیں ان کو جو ہے ان لوگوں نے جو اسکروٹنی کے لیے لوگوں کو لسٹ بھیجی ہے اسکروٹنی کی، جہاں ان کو وہاں پہ انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے. اس پر اگر آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر دیجیے سر. جی آواز دور ہے آپ کی. جی آواز سر. جی اوسی بھائی، اوسی بھائی کوئی کوشچن رکھنا چاہے تو پلیز. اوکے سر، اوکے.
ओसी भाई। जी अबू हमदान भाई, मैंने एक मालूमात लेनी थी। यहाँ नीचे फहीम भाई बैठे थे, या आप में से किसी भाई के पास हो या किसी बहन के पास, कि आज के यानी दिन के इख्तिताम तक जो नेशनल असेंबली के हलके हैं, वो क्या सिचुएशन है? मतलब 100% जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, या कोई इसमें किसके पास अपडेट है? जी किसी के पास है अपडेट? मैं आई जमा हो गए हैं हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम सब। जी, जमा हो गए हैं। ओके जी मानो बहन, ये पीटीआई के यानी कि हर हलके में अब कोई ऐसा हलका नहीं है कि जहां पीटीआई का कैंडिडेट नहीं है, मेरा मतलब ये है कहने का। जी आज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आई है जमा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बहन जी। जी वेरी गुड हो गया। अच्छा ओसी भाई कोई क्वेश्चन रखना है? अस्सलाम जी, सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो इनके कागजात जमा हुए हैं ना, वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। वेरी गुड। ये बहुत जबरदस्त हो गया, क्योंकि अभी इन्होंने इस पे एतराजात भी लगाने हैं, यानी कि जी ये तो सबसे इनका ज्यादा पहला। पीटीआई के हैं, जी सेकंड नंबर पे नून लीग के हैं, थर्ड नंबर पे पीपल्स पार्टी के हैं, और फोर्थ नंबर पे जो उन्होंने टिप जो नई निकाली है उसके हैं। ये तो बड़ा मुआवजा हो गया जी। ये भी एक मुआवजों में से एक मुआवजा है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, इतना खौफ के बावजूद कि जो मतलब जाता था अपने कागजात लेके, वो उस बंदे के गायब होने के और किडनैप होने का मतलब है कि खतरात थे, और उनकी फैमिलीज को जिस तरह उन्होंने जलील करने के, और उसके बावजूद कागजात जमा हो जाने, दैट इज़ अ बिग न्यूज़ एंड बिग मुआवजा, यानी आई विल से वन ऑफ द मिरेकल ऑफ दिस जी डे। 2000 अस्सलाम वालेकुम जी, पीटीआई के हैं 2434, नून लीग के हैं 2134, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं 1651, और जो टिप है उसकी हैं टीआईपी के हैं 1478 1478 जी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अमेजिंग यार। नेशनल असेंबली के है ना जी? ये नेशनल असेंबली के है ना मानवन? मेरे ख्याल में नेशनल का ही बताया उन्होंने जी, पहले उन्होंने किया था। अच्छा ठीक ठीक। जब फहीम भाई ऊपर क्यों नहीं आ रहे? फहीम भाई प्लीज मैसेज दे दें सर, ऊपर आने तो सर आपके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, आप ऊपर आ जाए तो मजीद हम लोग। आज वैसे ये गए हुए थे, आबिद भाई भी थे, मेरा ख्याल है पेरिस में था इनका पीटीआई वालों का कन्वेंशन था। तो कैसा रहा आबिद भाई आज? फिर ये कोई बताए ना हमें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आबिद भाई सॉरी, वो उस वक्त वो ऑन नहीं हुई जब आप क्वेश्चन कर रहे थे। तो जी मैं ये दोबारा 100% कंफर्म करूंगी कि ये, मेरा तो ख्याल है कि ये टोटल है, तो मैं कंफर्म करके आपको बता सकती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जी, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आबिद भाई आर यू देयर? उठो सोने वाला हो कि मैं आ रही हूँ। आबिद भाई उठ जाए ना। आबिद भाई जागते हैं कि भाई आपकी नजर। सोने वालो सुनो। नहीं जी, इकबाल को लेकर आ रहे हैं जी, ओसी भाई की नजर इकबाल जी। ओसी भाई बड़े जबरदस्त मेरे दिमाग में एक चीज आई है, जी और जनाब। आपकी नजर करता चलूं जब तक आबिद भाई जागते हैं। तो दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, बड़ा जबरदस्त पैगाम है जी। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। उठा नशीशा गिरान फरंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर। और मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मेह लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये आज अगर मैं कहूँ तो ये सारी बिल्कुल खान साहब के ऊपर लिखी गई एक
وہ کیا لکھا گیا ایک کلام ہے، کیونکہ خان صاحب نے دیار عشق میں اپنا مقام بھی پیدا کیا، نیا زمانہ بھی پیدا کیا اور نئے صبح و شام بھی پیدا کیے، کیونکہ اس افراتفری کے دور میں پاکستان جو کہ پستی کیا تھا، گہرائیوں میں دفن ہو رہا تھا، اس کو لا کر پھر ایک دفعہ پیک کی جانب لے کر گئے تو وہ نیا زمانہ بھی پیدا کر دیا، نئے صبح و شام بھی پیدا کر دیے۔ پھر جب خدا نے دل فطرت شناس دیا تو لالا و گل سے کلام پیدا کر پھر اللہ اور اس کے رسول سے بھی لو لگا لی، اور اٹھا نشیشہ گران فرنگ کے احسان، اور نہ اس نے فرنگیوں کے انگریزوں کے احسان اٹھائے اور نہ ہی ان کی مانی، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ پھر میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ تو پھر خان صاحب نے وہ بھی کر کے دکھایا، اور پھر یہ بھی کر کے دکھایا کہ اپنے دونوں گھر، چاہے وہ زمان پارک ہو اور چاہے وہ بنی گالا ہو، بلکہ اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا اور کہا کہ ہاں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، مجھے نہ گھر چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ زن چاہیے، نہ دھن چاہیے، نہ دولت چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تو صرف کیا چاہیے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میں فقیر ہوں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والا، صدیق اکبر کی طرح، سیدنا فاروق اعظم کی طرح، سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی سنت کے، ان صحابہ کرام کی سنت پر عمل کر کے اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں گا، اپنا سب کچھ میں قربان کر دوں گا، لیکن میں خود ہی نہیں بیچوں گا، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، خود کو ڈرون اٹیک کی اجازت نہیں دوں گا، میں وزیرستان کے لوگوں کا خون نہیں بیچوں گا، میں کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، اور اگر جنگ مجھ پر مسلط کر دی گئی تو پھر اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ میں خوددار ہوں، میں برابری کی سطح پر دوستی تو کر سکتا ہوں، میں غلامی قبول نہیں کر سکتا، تو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ لالا خان صاحب کے اوپر ہی چلا گیا۔ لالا خیر بھائی لالا ایک چیز اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں، لالا السلام علیکم، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں، آپ نے کہا نا کہ اگر مجھ پر جنگ مسلط کی گئی تو میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، and we will fight۔ میرا تو بلیو ہے، میں بلیو رکھتا ہوں، مجھے میرا ایمان ہے، اور اگر لالا مبارک ہو آپ کو جہانگیر خان زادہ کے خلاف، جہانگیر خان زادہ کی سیٹ کے اوپر ہی 3 امیدوار آ گئے ہیں۔ تو 3 کیسے آ گئے؟ مطلب پی ٹی آئی کی 3 آ گئے؟ نہیں، ایک تو کچھ پتہ نہیں ہے فی الحال، اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن 2 پی ٹی آئی کے لگ رہے ہیں، اور ایک شیخ حسن آ گیا ہے لالا۔ زبردست انشاءاللہ۔ اور شیخ حسن کا میں اس لیے خوش ہوں کہ جو ارائیں برادری ہے نا، ارائیں وہ کالو کلاں جو گاؤں ہے، کالو کلاں، حضرو، جانتا ہوں میں گیا ہوں بالکل، تو اس گاؤں کی جو شہر سے تقریباً 8 کلومیٹر ہے، بالکل، اور اب لالا مزہ اس طرح آئے گا نا کہ ارائیں، وہ جو شیخ حسن ہے نا تو وہ بھی ارائیں ہیں، اور ارائیں برادری جتنی بھی ہے تو اس کی ارائیں برادری کی جتنی ووٹ تھی وہ مسلم لیگ نون کی یعنی شجاع خان زادہ کی تھی، اور اپنا مسلم لیگ نون کی اور جہانگیر خان زادہ کی ووٹ تھی۔ اب یہ ووٹ ٹوٹے گا، اب ارائیں برادری کا ووٹ ٹوٹ کر جائے گا کس کو؟ یہ فائٹ تھوڑا کلوز ہے، یہ صرف یہ کلوزڈ ہے، یہ 25 حلقوں کا جب میں کہہ رہا ہوں نا تو پنجاب کے، تو ان 25 میں یہ بھی ایک کلوز فائٹ ہے۔ بالکل، اور یہ بڑا زبردست کام ہو گیا ہے۔ ارائیں برادری کی اگر ووٹ ٹوٹے نا تو وہ تقریباً علاقہ چھچ کے 2 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر 3 گاؤں میں زیادہ پائی جاتی ہے، ایک کالو اور دوسرا حضروں میں، اور تیسرا پھر اس کے بعد ایک دوسرا گاؤں آتا ہے جلالیہ، وہاں پر، تو یہ 3 گاؤں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے قریب آگے جا کے نا یہ جو کیا ہے غرگشتی کے ساتھ، نہیں غرگشتی کے ساتھ، تو یہ اس طرح ہوگا نا کہ یہ سارا ووٹ ٹوٹے گا۔ اگر ارائیں اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو ارائیوں کا آپس میں اتفاق ختم ہو جائے گا،
اور اگر جہانگیر خان زادہ کو ووٹ نہیں دیں گے تو جہانگیر خان زادہ کو قاضی احمد اکبر پچھاڑ کر رکھ دے گا. قاضی کا تو بہت پہلے سے سر رسوخ زیادہ ہے نا. بالکل. تو ابھی الحمدللہ یہ سیٹ بھی ہماری مضبوط ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. اور یہ جو دوسرا ہے ابھی تک تو پتہ نہیں ہے میجر طاہر کا کیا ہوا. جمع کروا دیے نا کاغذات نا. بس وہ تو ون وے. میجر طاہر نے اپنے بھی جمع کروا دیے اور اپنی بیٹی ایمان طاہر کے بھی جمع کروا دیے. جہاں پر دونوں کو سیٹ ملے گا, بیٹی کو بھی مل جائے گا, کیونکہ عمران خان کے ساتھ مشکل وقت میں جو لوگ کھڑے تھے. دیکھیے اب ایک چیز اس طرف بھی ذرا دھیان رکھیے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی مطلب جہانگیر ترین کے رابطے میں ہے اور جو پرویز خٹک کے ساتھ رابطے میں ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے, تو ان پر نظر رکھیے. بالکل. اور دوسری بات ایک لالا میں آپ کو بتاؤں, بڑی دو باتیں بتاتا ہوں. دو باتیں میں نے ابھی 3 بھی لاکھ کی ہے جس میں اسد کیسر پر بھی ہے, اور اسد کیسر کا پورا مجھے ایک منٹ کا پتہ چل گیا کہ یہ خود کو گرفتار کرنے کے بعد پھر یہ کہاں رہا. ٹھیک ہے, اس کا پورا کمٹمنٹ ہے پرویز خٹک کے پاس جانے کا کہ یہ الیکشن تو جیتے گا پی ٹی آئی, تو اگر اس کو ٹکٹ ملا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ہم تو لگی ہوئے ہیں دن رات. ہم نے تو رات کو بیرسٹر کے ساتھ بھی بات کی ہے جو گوہر علی ہے کہ بھائی یہ شخص نے تو یہ کردار ادا کیا ہے. یہ تو اپنے لیے وزیر اعظم شپ ڈھونڈ رہا تھا جب وہ جس وقت رجیم چینج ہو رہا تھا. پھر وہاں سے بھاگ کے بنی گالا گیا اور بنی گالا میں کہا عمران خان کو کہ یہ لوگ تو مجھے گرفتار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یار جاؤ, تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرتا. تو اس کو کہا کہ جاؤ اسمبلی ڈیزالو کرو, تو اس نے یہ نہیں کیا. پھر قاسم سوری نے بہادری دکھائی اور اس نے پھر ڈیزالو کیا اسمبلی کو. ٹھیک ہے, اور پھر رات کو جو 12 بجے پھر عدالتی کلی ہوتا ہے اور کے, لیکن مردانگی تو دکھائی اس نے. اب اس کو اگر ٹکٹ ملے گا یعنی کہ خود کو گرفتار کروا کر پھر 2 دن پہلے نامینیشن سے باہر آنا, اور ابھی تک وہ جو پریس کانفرنس میں یہ گیا تھا پرویز خٹک کے ساتھ پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, ابھی بھی یہ رابطہ موجود ہے کہ جیسے ہی یہ ایک یہ ہے اور ایک دوسرا ایم پی اے ہے رنگیز خان, ان دونوں کو یہ انہوں نے جانا ہے پرویز خٹک کے پاس. تو اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے یہ بہت سکھ کی ہوگی پی ٹی آئی کے لیے. تو ہم اسی تگ و دو میں ہے کہ ان دونوں کو انشاءاللہ ٹکٹ نہیں ملے گا. بہت کریڈیبل آدمی ہے ادھر, ٹکٹ اس کی چانس ہے اس کو ملے گا. اگر اسد کیسر کو ملے گا تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا, اور پھر ساتھ میں اس کے بھائی کو بھی ملے گا تو یہ بڑی بات ہے. تو اور دوسری بات بتاتا چلوں, میجر طاہر صادق کو سننے میں آیا ہے یہ بات اتھینٹک نہیں ہے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا, لیکن 99% جو ہے تو یہ بات اتھینٹک بھی میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جس ذرائع سے مجھے ملی ہے تو وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا. کہتا ہے کہ میجر طاہر صادق جس وقت اپنے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک پولیس والے نے کسی کو روکا اور اس سے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے ہو. تو میجر طاہر صادق فون کے اوپر تھے تو اس نے کہا ہے کہ خبردار, اگر یہ الفاظ تھے یہ الفاظ تھے کہ خبردار اگر کسی نے کسی کو روکا. عابد بھائی آپ کی طرف سے ڈسٹربنس آ رہی ہے غالباً. تو یہ الفاظ تھے میجر طاہر صادق کے کہ اگر خبردار اگر کسی نے کسی کو روکا تو میں حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی زبان نکال لوں گا. آپ مجھے جانتے نہیں ہو, میں کھٹر برادری کا بندہ ہوں اور میں دشمنی بھی قبر تک لے کر جاؤں گا اور دوستی کو بھی قبر تک لے کر جاؤں گا. عمران خان کے لیے میں خون دے بھی سکتا ہوں اور خون لے بھی سکتا ہوں, جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں. تو جس کو اپنا گھر پیارا ہے, جس کو اپنی جان پیاری ہے, جس کو اپنی آبرو پیاری ہے, ہمارے راستے سے ہٹ جائے اور راستہ چھوڑ دے, ورنہ اپنے نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. تو سب نے راستہ چھوڑ دیا اور میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر صادق کے جو کاغذات تھے تو وہ جمع ہو چکے. زبردست. اچھا محمود بھائی, ایک اور ڈیولپمنٹ ہے عنایت لالا. آج ماشاءاللہ سے شیر افضل مروت صاحب گئے, ہماری جو ڈاکٹر مہران بلوچ صاحب ہیں بہن,
ان کے پاس انہوں نے وہاں سے جا کے ان سے لسٹیں مانگی ہیں، جو تمام جو تقریباً 100 کچھ بندوں کی لسٹیں نام مانگے ہیں، جن کے لیے وہ خود ہی کیس لڑیں گے، یہ جو مسنگ پرسنس ہے۔ یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے سر۔ جی جی بالکل حمدان بھائی، یہ بالکل مجھے پتا تھا۔ لالا آپ اور اسی بھائی اور رمضان بھائی جاری رکھیں، میں ایک فون کال لے لوں، صبح سے بار بار آ رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ جی لالا عنایت لالا 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 نیز خوشی بھائی، لالا السلام علیکم۔ نیز لالا ہمارے پاس ایک نئے وعلیکم مہمان آئے ہیں، السلام۔ افتخار خان۔ جی میں تھا اور میں بات کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ویلکم افتخار خان۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو حمدان بھائی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ بہت زبردست بات یہ ہے کہ اس سے جو ابھی سروے لیٹسٹ آیا تھا بلوچستان کا، تو اس میں کوئٹہ کا جو 3 سیٹیں قومی اسمبلی کے اور 10 صوبائی کے، تو یہاں پر 97.5% جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں۔ باقی یہ جو 2.5 ہے یہ پھر سب پارٹیوں کے ہیں۔ تو بلوچستان سے انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا۔ اور اب یہ جو خواتین بیٹھی ہیں ادھر اسلام آباد میں، اور مروت صاحب ان کے پاس گئے ہیں، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو باقی بھی بلوچستان میں ہیں وہ سب کے سب اب وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ ایک ہی آدمی رہ گیا جس کا نام عمران خان ہے۔ ابھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو، سندھ کی حالت دیکھ لو، انٹیریئر سندھ کی، کراچی حیدرآباد سکر کو چھوڑ دو، وہ تو ویسے بھی پی ٹی آئی کو دیں گے، لیکن انٹیریئر سندھ سے بھی پی ٹی آئی سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں سے عمران خان سویپ کرے گا۔ اور یہ جتنا بھی دھاندلی کریں، یعنی ڈی آر او کے ذریعے الیکشن کرانا 1962 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ جو فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے الیکشن لڑا وہ ڈی آر او کی طرف سے تھا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، یعنی ڈی سی اور ڈی پی او، ان کو ملا کر ڈی پی او کا سیکٹری بنایا، اس کو ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب صرف یہ ہے کہ نشان کا مسئلہ ہے۔ نشان کا مسئلہ بھی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو 2 دن کے اندر اندر معلوم ہوگا کہ نشان واپس ہو گیا۔ کیونکہ یہ نشان کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف پارٹی کا نشان نہیں ہوتا، یہ آپ عوام کی رائے کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یورپ میں یا امریکہ میں نشان نہ بھی ہوگا تو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کس آدمی کو ہم نے ووٹ دینا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا اس وقت لٹریسی ریٹ اس وقت بھی ہمارا 20% ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک شخص کو جب آپ نشان اس کا چھین لیتے ہیں تو وہ لوگ جو ووٹر ہے یہ اس کا استحصال ہے، یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پارٹی کا ووٹ چھین لیا، یہ آئین کے آرٹیکل 51A اور 52B کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ توہین کر رہے ہیں ووٹر کا۔ تو جب آپ ووٹر کا توہین کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن دے رہے ہیں، اور جب آپ نہیں دے رہے تو یہ دنیا کے مالیاتی ادارے، کیا وہ جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ IMF کا جیل کے اندر، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میرا ملک ہے، آپ ریلیز کریں، میں سائن کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو نہیں دے رہے تھے پیسے شہباز حکومت کو جب تک عمران خان راضی نہ ہو۔ تو عمران خان نے کہا میں راضی ہوں، صرف میرا ایک شرط ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اب جو آپ سپریم کورٹ میں یہ جو آپ نے تبدیلی دیکھی ہے، ان 3 جسٹسز کی جو عمران خان کی یقیناً خلاف ہے، جسٹس طارق محمود اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، بلکہ اطہر من اللہ نے تو اضافی نوٹ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ کہ بھائی یہ تو آپ جو نشان لے رہے ہیں اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ ووٹر کی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک اضافی تھا سائبر کیس میں جو ضمانت دی گئی۔ یہ ایسے نہیں ملتے ضمانت، یہ مالیاتی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے، آپ کو روز نئے خبریں ملیں گی۔ اور اب انہوں نے اپنے ماؤتھ پیس کو بٹھا لیا ٹی وی پر، وہ جب یہ خود تو یہ کہہ نہیں سکتے نواز شریف یا اس کے بیٹی، یعنی کوئی بات پہنچانی ہو طاقتوروں کو، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو، تو یہ کس کو بٹھاتے ہیں؟
اس بدبودار شخص کو، جاوید لطیف کو. تو جاوید لطیف نے کیا کہا کہ اداروں کا لاڈلا ہے عمران خان اور ہم ہر ایک چیز پر نظر رکھی ہوئی ہیں. یعنی سپریم کورٹ کی طرف اس کا اشارہ تھا کہ ان کو یعنی سائپر کیس میں ضمانت کیسے مل گئی. اب یہ لاڈلا ہے، اس لیے تو لاڈلا ہے کہ اس کو اٹھایا گیا، یعنی اسلام آباد کمپلیکس سے اٹھایا گیا اور کتنی بے عزتی کے ساتھ، اور پھر 9 میں ہوا. اور دوسری طرف نواز شریف ایک کنوکٹڈ مجرم اور ایبسکوانڈر وہ آتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا عملہ بھیجتا ہے بایو میٹرک کے لیے، اور وہاں سے اس کے بایو میٹرک کیے جاتے ہیں. یہ فرق ذرا دیکھ لو. یہ دنیا کے کون سے مہذب ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے. لیکن اب ان کی جو مجبوری ہے وہ یہی ہے کہ اب ان کو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. اگر ان کو جو $3.5 بلین ملنے تھے، جس کا ایک قسط ملا ہے $1.3 بلین، باقی ابھی تب دیں گے جب یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے محبت رکھتے ہیں. انہوں کو ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور پھر دوسری ان کی اپنی کریڈیبلٹی پہ سوال آئے گا کہ بھائی یہ کیسا ادارہ ہے IMF کہ یہ تو یعنی کہ پرسن اسپیسیفک کام میں مشغول ہے. تو ایسے ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے کریڈیبلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے ادارے ہیں. پھر امریکن الیکشن ہے. امریکن الیکشن میں بہت باریک بینی سے لوگ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کس کا ساتھ دیا، جمہوریت کو کیسے ڈیریل کیا. اور اس وقت عمران خان پوری دنیا میں اگر 10 بڑے لیڈر ہیں جو ان کے پاس، جس کے پیچھے عوام کھڑے ہیں، زیادہ عوام یعنی ایوریج کے لحاظ سے، تو وہ عمران خان ہے. تو دنیا کے ٹاپ 10 میں پہلے نمبر جو لیڈر ہے اس کے ساتھ آپ اس قسم کا الیکشن کرائیں گے اور دوست داندلی اور فراڈ کے ذریعے، تو وہ دنیا کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ کیونکہ یہ صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ چلو کوئی ہمارا دشمن ہے یا دوست ہے. انہوں نے اپنے ادارے چلانے ہوتے ہیں، اپنے ملک چلانے ہوتے ہیں، عوام نے پوچھنا ہوتا ہے. ہماری طرح تو وہ لوگ نہیں ہوں گے. لیکن الیکشن ڈے پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ اور نظر آئے گا، اور اس ملک میں تبدیلی بھی آئے گی، اور یہ ملک عمران خان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا. اوور ٹو یو سر. زبردست زبردست. اب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں جی مسٹر خان. مسٹر خان، عابد بھائی طبیعت خراب ہے. اشفاق جی، شاہد صاحب آئے ان کو اوپر لیں گے. 1 منٹ شاہد صاحب، میں آپ کو لیتا ہوں 1 منٹ میں. جی کون نیچے جائے گا؟ کوئی سیٹ مجھے چاہیے ہوگی. چلے میں جاتا ہوں. تو نہیں آپ بیٹھو بات کر لو. آپ بیٹھو جی مسٹر خان. جی بالکل جیسے عنایت لالا نے کہا، تو بالکل انشاءاللہ شکست ان کو ہونی ہے، اور بہت بری شکست ہونی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کسی نے کیا خوب لکھا تھا نا، کہ کوشش کیا کریں کہ نسلی اور خاندانی لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، کیونکہ یہ اگر آپ کے دشمن بھی ہو جائیں گے تو آپ کے کردار پر وار نہیں کریں گے. تو ایکچولی ہمیں دشمن ایسا ذلیل اور کمینہ دشمن ہمیں ملا ہوا ہے کہ اس کے خلاف ہمیں اعلان جہاد کرنا ہے. کرنا کیا ہے، کر رہے ہیں. جتنی قربانیاں PTI دے چکی ہے، تو میرے خیال میں تو اس سے مزید جہاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اتنے عرصے سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے خان صاحب کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اندر بغیر کسی کیس کے، اور اتنے کیس جو بنائے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کر پائے ہوں. تو صادق اور امین تو تھے ہی، اب معصوم بھی ہیں ہمارے لیڈر. تو یہ انشاءاللہ ان کے گلے میں پڑنی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ بہت جلد ان کے گلے میں یہ پڑے گا. جی سر. جی اشفاق صاحب، شاہد اشفاق صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اب آپ سے السلام علیکم. صاحب ویلکم موسی بھائی. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ شکریہ ہمیں لالا. اپنے انداز میں کچھ سنا دیں سر. جی اللہ پاک سلامت رکھے. اور میرا ایک نیا سانگ بھی آ رہا ہے خان صاحب پہ، اور وہ انشاءاللہ تعالی جلدی ریکارڈنگ کیا ہوا ہے، یہ سنیں گے. آج کل بہت وائرل ایک گیت جا رہا ہے نک دا کوکا، تو اسی ٹون پہ میں نے خان صاحب کے لیے لکھا ہے.
और इंशाल्लाह ताला जल्द आप सुनेंगे उसको यूट्यूब पे। तो आप यहाँ पर दोस्तों को पंजाबी आती है, मैं पंजाबी में सुनाऊं या उर्दू में सुनाऊं? पंजाबी में कोई मसला नहीं। मिस्टर खान रिकॉर्ड करना है जी। चले मैं जो नया गीत है रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी, उसके 2-4 बोल सुनाता हूँ, फिर मैं दूसरा सुना देता हूँ, ठीक है? ठप्पा बल्ले उत्ते लावांगे 8 फरवरी नू सोने खान नू जतावांगे। 8 फरवरी नू सोने खान नू जतावांगे। नकदा कोका हाय डिठा रे कोका, नकदा कोका डिठा रे कोका, लब लब थकियां नहीं लबदा, आ मुड़ खाना तेरे बिना मेला नहीं सजदा, आ मुड़ खाना तेरे बिना मेला नहीं सजदा। ओ जेल अडेयाला विच सोना खान वेके दिए, जेल अडेयाला विच सोना खान वेके दिए। 8 फरवरी नू खान अवाम सारी रेडिए, 8 फरवरी नू खान अवाम सारी रेडिए। ओ गंजा जरदारी सारे चोर लुटेरे वे, ओ गंजा जरदारी सारे चोर लुटेरे वे, जितन नी देने खाना दुश्मन तेरे वे, जितन नी देने खाना दुश्मन तेरे वे। हो करम तरीफां के दी 804 दियां, हो करम तरीफां के दी 804 दियां, कड्डो उनू बार खोलो हथ कड़ियां यार दियां, कड्डो उनू बार खोलो हथ कड़ियां यार दियां। वो सच असां कहने, वो सच असां कहने ज़मीर दी नलामी नहीं करनी, वो सच असां कहने ज़मीर दी नलामी नहीं करनी। खान सानू दस्से किसे दी गुलामी नहीं करनी, खान सानू दस्से किसे दी गुलामी नहीं करनी। हो नाल लेवा खान दा उड़दे रंग विशताना दे, हो नाल महान दा उड़दे रंग विशताना दे। सुदाई पिया लिख दे गीत वे सोने खाना दे, सुदाई पिया लिख दे गीत वे सोने खाना दे। और ये क्योंकि सिंगर गावेगा तो और मजा आएगा, मैं सिर्फ शायर हूं, तो इस वास्ते इसकी है ना, इसकी जो टून है वो मैं तो इतनी नहीं बना सकता हूँ। इंशाल्लाह आप इसको सुनेंगे फिर मजा आएगा। ओरिजिनल। और अभी मैं आपको एक उर्दू का एक सॉन्ग है जो यूट्यूब पे है, इसको आप वहां पर सुन सकते हैं, ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसके मैं चंद एक बोल सुना देता हूँ। फख्र है ये हमको लीडर अपना प्यारा खाने, फख्र है ये हमको लीडर अपना प्यारा खाने। बच्चा बच्चा तुझ पे सारे देश का कुर्बान है, बच्चा बच्चा तुझ पे सारे देश का कुर्बान है। करते हैं फनकारी मुल्क ये लूट खागे, एक गंजा दूजा जरदारी, जरदारी मुल्क ये लूट खागे, एक गंजा दूजा जरदारी। अवाम सारी हो गई परेशान है, बच्चा बच्चा तुझ पे सारे देश का है, बच्चा बच्चा तुझ पे सारे देश का कुर्बान है। फख्र है ये हमको लीडर अपना प्यारा खान है। झूठे दिन रात कहते हैं जो भी सच बोलता है, जाने उसकी ये लेते हैं।
لیتے ہیں جو بھی سچ بولتا ہے جانے اس کی یہ لیتے ہیں پیسہ ہی ہے دین ان کا پیسہ ہی ایمان ہے پیسہ ہی ہے دین ان کا پیسہ ہی ایمان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے وہ سچی بات ارے خان تیری رہے سلامت تو قربان تجھ پہ جان میری رہے سلامت تو قربان تجھ پہ جان میری تیرے لیے خانہ حاضر اپنی اب تو جانے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے یہ حملے کرانے والے خود ہی مٹ جائیں گے میرے خان کو مٹانے والے خود ہی بک جائیں گے میرے خان کو مٹانے والے ان کے لیے خان اب تو بن گیا طوفان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے یہ پیغام سدائی کا تھوڑے دن چوروں کے پھر دور پی ٹی آئی کا تھوڑے دن چوروں کے پھر دور پی ٹی آئی کا جوش و جذبے سے سدائی کرتا یہ اعلان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے فخر ہے یہ ہم کو لیڈر اپنا پیارا خان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے بچہ بچہ تجھ پہ سارے دیس کا قربان ہے فخر ہے یہ ہم کو لیڈر اپنا پیارا خان ہے اور آخری چند ایک لائنیں ہے کہ بہت شکریہ آخری چند ایک لائنیں ہے کہ جو دشمن خان تمہارے ہیں وہی دشمن اب ہمارے ہیں ہم کل بھی ساتھ تمہارے تھے ہم آج بھی ساتھ تمہارے ہیں ہم کل بھی ساتھ تمہارے تھے ہم آج بھی ساتھ تمہارے ہیں ان سارے چور لٹیروں کو اب ہم نے یہ بتلانا ہے اس بار نئے انداز میں میرے کپتان نے آنا ہے گنجا ہو یا فضلو ہو شہباز ہو یا زرداری اب کسی کو معافی نہیں دینی سب کو الٹا لٹکانا ہے ایک جگہ پر کر دیے خان نے گندے انڈے سارے ہیں ہم کل بھی ساتھ تمہارے تھے ہم آج بھی ساتھ تمہارے ہیں صادق بھی ہے آمین بھی ہے بہادر اور دلیر بھی ہے ڈرتے ہیں یہ ڈاکو سارے ان کے لیے یہ قہر بھی ہے عوام کا پیسہ کھاتے ہیں یہ لندن میں محل بناتے ہیں کوئی گیدڑ بنا جیالہ ہے کوئی سرکس کا ان میں شعر بھی ہے مصنوعی ان کی دھاڑے ہیں سب کھوکھلے ان کے نعرے ہیں ہم کل بھی ساتھ تمہارے تھے ہم آج بھی ساتھ تمہارے ہیں یہ جو خوش ہیں سب کے سب خان کے جانے پر لگے گا ڈر ان کو ایک دن اسی طوفان کے آنے پر حق سچ کی بات وہ کہتا ہے ارے خان دلوں میں رہتا ہے حق سچ کی بات وہ کہتا ہے ارے خان دلوں میں رہتا ہے سنو وطن کے غدارو سبھی ہو خان کے نشانے پر اور ذرا بتاؤ تم دونوں نے کون سا تیر اب تک مارا ہے لندن میں جائیدادیں ہیں میرے دیس میں چھوڑا خسارہ ہے میں آئینہ ان کو دکھاؤں گا لفظوں کے تیر چلاؤں گا تم قدم بڑھاؤ خان ہم ساتھ تمہارے سارے ہیں ان سارے چور لٹیروں کو وہ دن میں تارے دکھلائے گا سنو وطن کے غدارو خان دوبارہ آئے گا سنو وطن کے غدارو خان دوبارہ آئے گا یہ جو رات میں عدالت تم نے لگائی ہے امریکہ باپ تمہارا ہے انڈیا تمہارا بھائی ہے یہ جو لوٹے تم نے خریدے ہیں میرے دیس کی ہوئی رسوائی ہے تم سب کے لیے کپتان میرا عدالت دن میں لگائے گا سنو وطن کے غدارو خان دوبارہ آئے گا
پھر تم نے شور مچانا ہے جب خان نے واپس آنا ہے، پھر چیخیں تمہاری نکلیں گی جب خان نے بلہ گمانا ہے، اب خان تمہارے ظلم سارے سود سمیت لٹائے گا، سنو وطن کے غدارو خان دوبارہ آئے گا۔ اس دیش میں امریکہ کی ہر بات منوائی جاتی ہے، ججوں اور جرنیلوں کی یہاں بولی لگائی جاتی ہے، انصاف کی دیوی باندھ کے گھنگرو ساری رات نچائی جاتی ہے، یہ دعویٰ ہے سدائی کا تم سب کو بھی خان نچائے گا، سنو وطن کے غدارو، سنو وطن کے غدارو خان دوبارہ آئے گا۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ خان اکیلا ہے، یہ کس نے کہا تم سے کہ خان اکیلا ہے، خدا ہے ہمیشہ ساتھ اس کے ساری عوام کا میلہ ہے، گھبرانا خان نے سیکھا ہی نہیں خطروں سے ہمیشہ کھیلا ہے، نہیں ڈرتے ہم امریکہ سے یہ سب کو خان بتائے گا، سنو وطن کے غدارو خان دوبارہ آئے گا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت ٹائم دیا۔ اللہ پاک سلامت۔ زبردست صاحب، زبردست۔ میں آپ سے ان باکس میں بات کروں گا، مجھے بھائی کا پوچھنا ہے، اگر آپ کو خبر ہو کچھ تو میں آپ سے ان باکس میں بات کروں گا سر۔ اور سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ جزاک اللہ، روزہ کرو سب، روزہ کرو، یہاں پہ ماحول بنایا کرو، ہمارا جوش جو ہے نا بڑھایا کرو۔ بی ایف ٹی بھائی، ایک بھائی آئے تھے نیچے، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ $10,000 بول رہے تھے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھا وہ کہاں سے نکلے؟ انڈیا تیرا باپ ہے۔ دیکھا جی کمنٹ آپ بہت نے بی ایف ٹی بھائی؟ جی 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 سر، بہت بہت شکریہ سدائی صاحب، بہت بہت شکریہ بہت سر، شکریہ، اللہ سلامت رکھے، چلے آپ گپ شپ جاری رکھیں۔ آپ بہت کو بھی شکریہ سر، آپ کو بھی، جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ جی بی ایف ٹی بھائی، آواز آ رہی ہے؟ آپ میرے خیال سے ڈیوائس چینج کرو، جیسے آواز بھائی نہیں ہے آپ کی۔ آج تو بڑی لمبی دیہڑی لگنی تھی۔ یار وہ آیا تھا تو شروع میں نیچے اس نے فائن نام تھا، تو وہ آتے ساتھ بولتا ہے میں نے $10,000 جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا ہے، تو پوچھ رہے تھے کس طریقے سے، مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہوا تھا شروع میں، پھر بھی میں نے کہا چلو چلنے دو۔ عابد بھائی نے بھی اس کا کمنٹ پڑھا تھا، ان کو بتایا طریقہ، وہ بیٹھا ہوا ہے جب سے چپ چاپ نیچے بیٹھ کے سن رہے۔ اب سودائی صاحب نے آ کے اس کی جو ہے نا جلتی پہ جو ہے نا تیل چھڑک دیا، جب بھارت کا نام آیا تو اس کو آگ لگی، انڈیا تیرا باپ ہے۔ تو دیکھو کیسے کیسے منافق نکلتے ہیں سر، حرام خور۔ جی لالا کیا حال ہے؟ بولتا بھائی آپ نے کہنا تھا، آپ نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ ڈیٹیل دے دینی تھی اس کو، کہنا تھا ان کو مانی نے ڈال دیں۔ کچھ کرنا ہے میرے خیال میں، مانی نے کچھ کرنا ہے، مانی آپ نے کچھ کرنا ہے؟ مانی پہلے ہے گا بلاؤ نا جی۔ اوپر بیٹھا ہوا نا آپ کے، مانی بولو پی ٹی آئی۔ اچھا ہاں، مانی آپ پہچانا۔ کچھ نہیں کہنا، آپ کنٹینیو وعلیکم کریں۔ السلام بی ایف ٹی بھائی۔ کچھ نہیں کرنا۔ بی ایف ٹی بھائی نیچے چلا گیا۔ بی ایف ٹی بھائی آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، بی ایف ٹی بھائی کو اوپر لو یار، کدھر ہے؟ بی ایف ٹی بھائی اوپر آ جاؤ۔ آپ نے میرے خیال سے ریکویسٹ سینڈ کی ہے ان کو، آگے۔ جی بی ایف ٹی بھائی کیا خیال ہے؟ فائن از یہ بی فائن۔ ایف ٹی بھائی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ السلام علیکم عنایت لالا، میرے کو لوگ اتنی رپورٹیں مارتے ہیں نا، میں کیا بولوں آپ کو، میں میں تو سب آئیڈیا بدلتا رہتا ہوں۔ یہ چندہ روکنے کی کوشش ہے۔ نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں، کوئی کبھی گالی نہیں، دیتا ہے، کبھی روکنے کیا کا تو کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کوشش تو کریں گے نا۔ کبھی ہے۔ براڈ ہم نے کے آئیڈیا رکھی ہوئی ہیں، ہم نے انشاءاللہ آئیڈیا رکھی ہوئی ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ چلو زبردست۔ تو خان یہ کا شام کو ہوتا ہے شروع میں، یہ میرے کیا آئی ڈی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے کہ یہ گھنٹے کے بعد اس کی آواز چلی جاتی ہے، یہ اچھا، میں نے پہلے بار دیکھی ہے۔ یہ افتخار بھائی ہے، ان کو ذرا سننا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ افتخار بھائی جی، افتخار ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، آپ کے علاقے سے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ خان کے سپورٹر ہیں، آج پہلی بار آئے ہیں۔ تو کہاں آپ سے؟ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے عنایت لالا، آپ کی میں نے 2 ویڈیو دیکھی ہے ماشاءاللہ، اس دونوں کو میں اپلوڈ کروں گا، زبردست انشاءاللہ۔ میں ابھی تیسرا اپلوڈ ہونے والا ہے، پروسیس میں ہے، تو وہ بھی آپ کو بھیجتا ہوں نا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو میں پھر انشاءاللہ اگر شام کو میں آج آپ سے بات کرنی تھی، مگر کل انشاءاللہ کر لیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، میں یہ جب سے براڈ پہ آیا ہوں، یہ میرے پہلے ویڈیوز ہیں۔
जो डेली हम मैं आपकी करता वीडियो था को 5 इनायत 6 लाला आप बताओ आपको कितना व्यूअर चाहिए? एक नंबर बोलो, या सब लोग बैठे हैं, आप एक नंबर बोलो। एक नंबर आपके जहन में कितना नंबर आता है? मिलियन। हाँ, ये तो आपने बहुत बहुत बड़ा बोल दिया भाई, इसमें तो जो हमारा जो पसीना निकल जाएगा। जो भाई ने जो भाई जो ने आप भाई ने जो गिफ्ट आप मारने थे करना शायद। होगा वो मंजूर है, हाँ जी, जो आप करेंगे मंजूर है। हम कुछ भी नहीं करते, हम तो देखो लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे ना, ठीक है ना, हमने क्या करना है मेरा जी, अपनी तो मतलब है कुछ भी नहीं ज्यादा हमारी आवाज ज्यादा दूर जाए, बस और कुछ नहीं। है। बस आपने कह दिया, समझो आपकी आवाज मैंने अभी कल आपको बताया था, मैं मुख्तलिफ ब्राड्स पर गया हूँ, विजिट किया है मैंने, सिर्फ विजिट। एक मानी के साथ गया था, वो तो चलो कोई नहीं उसकी वजह से, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग बहस करने वाले होते हैं उनको पता भी नहीं हम क्या कह रहे हैं। जो 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 मर्डर करने वाले हैं उनको पता नहीं होता, आप बात करेंगे तो उनको समझ नहीं आती कि भाई क्या। तो यहाँ पर जो बहस होती है वो बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से होती है, तो हमें खुशी होती है, बस यही एक चीज़ है। तो इस ब्राड को उसी तरह, यानी जो तुम्हारे लेटेस्ट प्रोग्राम होंगे, जो अपडेट होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिट कीजिए, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा है, मुकाबला बहुत सख्त है। तो दूसरी तरफ जो वो करना है, चंदे का प्रोग्राम है, उसको भी ज़रा तेज़ कीजिए, तो हर आदमी तक, जो भी नया आदमी आता है, जो ये डबल टैप करो भाई, डबल टैप। आपके ब्रॉड को क्या हुआ? ये डबल टैप करें सारे। वो पटवारी आए हैं? हाँ, ये तो डबल कोई टैप करें रिपोर्ट जी, होगा ना, जरूर होता है, डेली होता है। ये रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं, डबल टैप करें सारे। थैंक यू। डबल टैप। इनको गालियां दूं? चले रहने दो। सारी दीदी की जोर दी तो आज अपने ऑडियंस से कह दीजिए कि प्लीज वेट करें, ये जो शिकायतें पड़ती है उसकी वजह से ड्रॉप ब्रॉड गिरता रहता है, तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम सुबह तक मौजूद हैं। जी जी जी, बीएफटी भाई ऊपर आ जाएं। अच्छा, आगे अच्छा देखो, पहले मेरे आईडी पे क्या कहते हैं, मेरा वॉल्यूम खत्म हो जाता है, अब तो लगता है जिस साइड जहां मैं जाता हूँ वो ब्रॉड ही गिर जाती है। डेंजरस हो गया काम। ये बिल्कुल सही है आपकी बात, उनको बुरा लगता है ना यार। एक तो आईडी पे बहुत होती है कंप्लेन, इस तरह रिपोर्ट, तो मेरी आईडी फ्रीज हुई हुई है बिल्कुल। ये सिस्टर, ये जो है जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट की भी 10 अंके हैं, और फिर इधर पटवारी भी आते हैं, तो किस किस का सच है, वो मुकाबले। हड्डी खाने वाले बैठे हैं ना नीचे कमीने। अच्छा, हाँ, जब इस तरह पटवारियों की को बात दिया हो, करे यार, पटवारियों को भेजे नहीं, हमारे सामने जरा खड़ा करे, हम बात नहीं करेंगे उनसे। लाला, जब इस तरह की बात हो तो आप खुश हो जाया करें कि ब्रॉड गिर जाए, तो खुश हो जाया करें कि आपने जो वैक्सीन बनाई है तो उसका काम शुरू हो चुका है, वो अपना काम कर रही है। जबरदस्त, बिल्कुल हकीकत है ये। फहीम भाई भी आ गए माशाल्लाह, खुरम भाई सब आ गए। ये एक मिनट, मेरे बच्चे को जाना चाहता हूं, मेरे बच्चे को। चला गया। तो मैं वीवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मौजूद रहिए। ब्राड गिरता रहता है, कोई मसला नहीं, हम दोबारा ही आएंगे। जब भी गिरता है आप लोग जाए नहीं, इंशाल्लाह दोबारा मुंसलिक रहिए, हमारे साथ रहिए। डबल टैप करते रहिए जी, डबल टैप नीचे जितने भाई बैठे हुए जी। बस मेरे उंगल ने तो काम छोड़ दिया मेरे ख्याल में। फहीम भाई वेलकम हो गया सर। बुमदान भाई आप ही चले गए थे? मैं भी उड़ गया था।
मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है, सब चले गए अपने मैं आपको मजे की बात बताऊं आबिद भाई, एक बंदा आया था, मैंने उसको पहले एक आईडी से ब्लॉक किया, फिर दूसरे आईडी से, फिर मैंने उसको उधर से ब्लॉक किया, फिर उन्हीं को आग लगी है, उन्हीं का काम है मेरे ख्याल से। पहले बात करने दो, फिर हम बाद में बात कर देंगे। अपना दिल का बड़ास तो निकालना होता है ना यार, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो दिल ये वो बड़ास निकाल 10,000 वाला था, 10,000 वाला 10,000 वाला नहीं जी, वो एक और था जिसका नाम मैंने कल लिया था ना, वो जो ग्रुप की बात हो रही थी, कामरान खान एंड ग्रुप। अच्छा एक सेकंड मुझे अलाउ करेंगे आप? जी माशाल्लाह। जी आबिद भाई, अबू हमदान भाई, खालिद महमूद भाई, अनायतुल्लाह, जितने भी लोग हैं, आज हमारी एक लेंथी मीटिंग हुई है और उसको हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। जो हमारे साथी हैं उनसे बात हुई है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे किसी से भी बड़ी डिटेल में, जफ़र भाई भी वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी था, गुज्जर शेखुपुरिया भी था, अजमत भाई भी थे, जंगवी भी थे। एक मिनट, ओसी भाई को ऊपर लेना सर। जी जी जी, आप जारी रखिए। ओसी भाई ने ले लेना, ये ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं करेगा, कल ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। आप में से किसी ने इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करनी, ठीक है? मैं आपको सबको गाय बगाए फ़ोन करके बता दूंगा, इस सब्जेक्ट पे किसी ने कोई बात नहीं करनी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप बाकी डिबेट करें, लेकिन इस पर किसी ने कोई बात नहीं करनी, प्लीज़, बड़ी मेहरबानी, ठीक है? व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए सिर्फ, बस मैं देख लूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर लूँगा। फहीम भाई, कौन से सब्जेक्ट पे? मुझे पूरी बात नहीं मैंने सुनी आपकी। अच्छा, एक सब्जेक्ट जो पीछे हमारा दूसरे लोगों से हुआ है ना, उसके हवाले से, क्योंकि उनमें बहुत सारे हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन है, उसे हम क्लियर करना चाहते हैं। इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी के बारे में बात की जाए, क्योंकि मिसकंसेप्शन होती है। कल इंशाल्लाह इस बात को क्लियर करेंगे सारे बैठ के और इसको मसले को हल करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो काम ख़राब कर रहे हैं, उनको हम कल इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। तो बड़ी लेंथी बात हुई, हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वजह से ब्रॉड में नहीं आए कि इस मसले को ख़त्म करना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी, अगर किसी को और कोई बात करनी तो मुझे फ़ोन करके बात कर ले, लेकिन ब्रॉड पे बात नहीं करनी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बाकी सियासी बात करें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा ये बात कर दूँ। फहीम भाई, कागजात का नामजदगी, इनके बारे में क्या ख्याल है? कि नेशनल असम्बली के ओसी भाई ने सवाल किया था कि क्या सारे ही हो चुके हैं या कोई हल्का ऐसा रह गया है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई या नेशनल असम्बली के कागजात जमा ना हुए हों, किसी कैंडिडेट ने ना करवाए हों? वो कमीशन बनेगा भाई, 13 तक हल हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं, वो मेरे ख्याल में लाला से ही बात करें। इनिशियली टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं, सारी हैज़ार्ड में हैं। तो लाला ने ठीक कहा है कि चीज़ें सीधी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें, ठीक है। अब बाहर से जोर आना शुरू हो गया है कि आपने इलेक्शन देना है, सही तरीके से देना है। बस अभी इनकी नींद हराम हो चुकी है। जावेद लतीफ़ को बिठाया गया है और उन्होंने शिकवे बड़े किए हैं, मतलब उनका टारगेट था सुप्रीम कोर्ट के ये क्या होने वाला है। तो ये को बाहर से भी कुछ आर्डर आते हैं ना कि आपने मुल्क भी चलाना है, सौदा सलफ भी लेना है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि आप लोग इस तो तरह ये के लाला जो इलेक्शन कह रहे हैं, इन्होंने नून लीग वालों ने, आपने गौर नहीं किया ना एक बात पे? ये जो एजेंडा लेके आए हैं जी, आपको तो पता है ना, जहाँ से ये ऑन बोर्ड होके आए हैं एजेंडा सारा, तो ये तो फौजियों को इन्होंने सीधी जीएच के ऊपर धमकी लगाई है कि अगर आपने अवाम का रास्ता ना रोका, यानी अवामी ज़रा अवाम अपनी
हाँ, तो मजदूर हम नुमाइंदगी बाइकाट मुंतखब करेगी करेंगे। तो हम बाइकाट करेंगे। इसमें क्या कहते हैं आप जरा? बहुत जबरदस्त, ये यानी तो आज बाइकाट से से बड़ा हम शिकायत लगाएंगे जाके ऊपर। ये नहीं अच्छा नहीं अनदुल्ला भाई ये भी बाइकाट। बता दें क्या कहते हैं, अनदुल्ला भाई एक मिनट एक बता दें क्या कहती हैं, जो सारे जितने भी थे सबके जमा हो गए हैं, जो हमारे फहीम भाई ये बेहतर नहीं बताएंगे नहीं क्योंकि नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, सेक्रेटरी है। देखिए जो रह एक मिनट जाएंगे, मुझे जो क्वेश्चन रह कंप्लीट कर लेना, एक मिनट क्वेश्चन देखिए कंप्लीट मैं करने आपको दो। बताता हूँ कि क्या होगा। ये जो है ना एक मिनट मैं क्वेश्चन तो कर लूँ ना अनदुल्ला भाई, एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुन ले, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा आप। मेरा क्वेश्चन फहीम भाई के साथ है। फहीम भाई, जो जितने भी ये हमारे जो जमा हुए हैं कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन पेपर्स, क्या जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के मेंबर्स थे ये उनके जमा हुए हैं या सेकंड और थर्ड वालों के जमा हुए हैं या सारों के जमा हो गए हैं? नहीं काइंडली आप मैं इसमें अपडेट कर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पूरी रिपोर्ट तो नहीं है क्योंकि पूरे पूरे कंट्री में हुए हैं, तो अभी क्या क्या उन्होंने किया है। बहुत सारी एप्लीकेशन डाली गई हैं, जिसमें से कुछ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं, कुछ शायद मुझे लगता है कि अभी तक मिस है। जैसे लाला ने कहा कि वो जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं डालने दी उसके ऊपर बात करेंगे, और कईयों को इन्होंने बाय डिज़ाइन, क्योंकि इन्होंने जो इनका स्क्रूटनी डिज़ाइन है ना वो बड़ा स्टूपिड सा बनाया हुआ है, उसमें बड़े बड़े स्टूपिड क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे तगड़े कैंडिडेट उनको ये डिस्क्वालीफाई करें। तो इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन जैसे लाला ने कहा कि पार्टी के वकील सारे लोग इस पर लगे हुए हैं। फाइनल फिगर अभी तक नहीं है, वो जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। जी अच्छा फहीम भाई, जैसे अब बस ये फिगर आते हैं ना तो काइंडली इसको अपडेट कर दें, क्योंकि काफी रूमर्स सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं। काइंडली इसको ना अपडेट कर दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा फहीम भाई, ये इस तरह है कि अभी इस पे कमीशन बनने वाला है जो 13 से पहले फैसला करेगा कि क्यों ऐसा किया गया, कैसे कागजात छीनी गए, और उन्होंने इशारा दिया है आर्टिकल 51A और 52B की तरफ कि ये आप एक किस्म का जो आप कहते हैं कि इंसानी हुकूक या यानी वोट की तौहीन समझे कि ये आप वोट की तौहीन करते हैं। जब आप वोट की तौहीन करते हैं, इस आर्टिकल का मतलब ये है कि आप निशान ले लेते हैं, कागजात लोगों की छीन लेते हैं, तो ये आपने वोटर का तौहीन किया। और तौहीन के बाद आप इलेक्शन कैसे कंडक्ट करेंगे, तो इस पर अभी बहुत जल्द फैसला आने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना 3 जजेस का, जो कभी भी नहीं बोले थे इस आइन और कानून के हक़ में, सब किसी और तरफ खड़े थे, वो अब बोलना शुरू हो गए। और उन्होंने, अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो साइबर केस में ज़मानत दी, और फिर उसमें जो ऑब्जर्वेशन आए हैं वो बहुत होपफुल है। उसकी वजूहात आपके सामने में आप नहीं थे, इधर मैंने रखे कि उसकी वजह है जो आपने कमिटमेंट की है इमरान खान के साथ IMF ने, और जो मुआहदा हुआ है जेल के अंदर, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा था कि जब तक ये नहीं होगा तो फिर तो मसला आगे नहीं चलेगा। तो इसलिए आपकी सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा हरकत आ गया है। अब आपको निशान भी वापस मिलेगा इंशाल्लाह, ये नोट कीजिए अपने पास ये बात। और ये जितने लोगों को नामजदगी रोकी गई थी वो भी सारे नामजद हो जाएंगे, और जो स्टाल वार्ड बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने का कोई हरबा इनका कामयाब होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। और आज जो मरवत साहब ने जो विज़िट किया है बलूचिस्तान के उन लोगों का जो उधर इस्लामाबाद में बैठे हैं, ऑलरेडी बलूचिस्तान के सर्वे के मुताबिक इस वक्त PTI बहुत आगे जा रही है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जितनी भी कॉम्परस लोग हैं उनको भी ये यकीन होगा कि हमारा दुखों का मदावा करने वाला एक ही है जो इमरान खान है। जी ओवर टू यू सर। जी लाला, ये तो एक तो इंसानी हकूक का भी मसला है, और दूसरा अभी मैंने ये कोट किया था कि सलीम बुखारी का बयान था आज कि यार वो जलील इंसान, मैं अर्ज करता हूँ लाला, सुन ले मेरी बात, कि आप जो है ये इनको कागजात नामजदगी जमा कराने दें। ये बड़ी बदनामी हो रही है कि आप इनसे कागजात छीन रहे हैं और आप इनको अबडक्ट कर रहे हैं, तो आप इनको करवाने दें बेशक, उसके बाद इन पे 50 से इतराज़ात लगा दें। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अवाम का हक़ हुक्मरानी है,
عوام کو حق حکمرانی سے محروم کرنا ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. یہی میں نے آپ کو کہا ہے یہ آئین کو توڑنا ہے. جو آئین کو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آئین کو آپ نے توڑ دیا، آئین کو توڑنا اور کیا ہوتا ہے؟ جو پہلی شیک ہے وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن میں جو سب سے جسے کہتے ہیں کہ ہمارا بیسک ڈیموکریٹک پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے اس چیز کے اوپر. ایک چیز. دوسری، جب آپ کہتے ہیں نا نشان تو دیکھیں نا جی، ہم اپنے آپ کو ایک عام ووٹر جو ہے، ایک عام شہری ہے، وہ کسی جماعت کے نشان کے ساتھ اپنے آپ کو خود ریلیٹ کرتا ہے. تو وہ اگر اس سے آپ وہ نشان لیتے ہیں تو دوسرے الفاظ